خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیزو، صلیب پر سے 7 کلمات کا عین درمیانی کلمہ، یہ جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب تک یسوع زخموں سے چور اپنی جسمانی قوت کے کم ترین درجے کو پہنچ چکا ہے۔ اسے صلیب پر صبح 9 بجے جڑ دیا گیا تھا اور 6 گھنٹے یعنی دوپہر 12 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اس تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ انتہائی جان کنی کی حالت میں داؤد نے بھی زبور نمبر 22 اس کی پہلی آیت میں یہی الفاظ لکھے ہیں۔ داؤد اپنے آپ کو خدا کا ترک کیا ہوا جان کر یہ کہتا ہے، اور یسوع بھی صلیب کے عذاب میں مبتلا ہو کر یہ پکارتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو چوتھا کلمہ باز گشت ہوا زبور 22 میں لکھی ہوئی نبوت کا۔ عزیزو، خدا نے یسوع کو صلیب سے اتار کر بازیاب نہ کیا، حالانکہ غیر مسیحی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے یسوع کو معجزانہ طریقے سے الزام لگانے والوں میں سے غائب کر کے کسی اور کو مصلوب ہونے دیا تھا۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ یسوع پر تو الزام تھے، یہودیوں کا الزام کہ وہ کفر کا مرتکب ہوا، رومی حکومت کا الزام کہ وہ غدار تھا۔ ان 2 الزامات کی وجہ سے اسے سزائے موت کا حکم سنایا جا چکا تھا۔ الزام کچھ بھی ہوتے، الہی منصوبے کے تحت باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں یوحنا رسول کی معرفت خدا کا برہ بھیجا تھا، جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ نہ تو خدا عدل و انصاف کا ایسا خون کر سکتا تھا کہ کسی ایسے شخص کو صلیب پر مروا دیتا جو بے الزام تھا، اور نہ ہی ایسا شخص اس قدر پاک اور بے گناہ ہو سکتا تھا کہ اس یسوع کی بجائے ہمارے گناہوں کا فدیہ دے سکتا۔ 2 باتیں ہم جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یسوع ہر وقت اپنے باپ خدا کی رفاقت میں رہا کرتا تھا۔ وہ کہتا، میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ اور دوسری بات یہ کہ واقعہ صلیب میں وہ بالکل تنہا تھا۔ تنہا تو وہ پہلے بھی تھا۔ یوحنا رسول پہلے باب کی 10ویں آیت اور 11ویں آیت میں لکھتا ہے، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ تھا اس کی تنہائی کا پس منظر، اور اب صلیب پر تو اس کی تنہائی عروج کو پہنچ چکی تھی۔ جو ہجوم صلیب کے گرد جمع تھا، اسے طرح طرح کے نشتر جیسے طنز اس پر چلائے جا رہے تھے۔ وہ مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے صلیب پر سے اترا، اپنے تئیں بچا۔ کوئی کہتا اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا۔ کوئی اور کہتا اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں۔ اور وہ جنہوں نے رات بھر پلاطوس کی عدالت میں چلا چلا کر کہا تھا، لے جا لے جا، صلیب دے، اسے صلیب دے، وہ بھی
صبح سے اپنے مکروہ تقاضے کی تکمیل کو دیکھ لینے کے بعد منتشر ہو چکے تھے۔ اب ابن آدم خدا کی عدالت اور اس کے قہر کے شکنجے میں تنہا پس رہا تھا۔ ایک بھیانک اور خوفناک تنہائی، کل جہان کا مجموعی گناہ اس پر لاد دیا گیا تھا، اس ایک جان پر جس کے لیے بدی کا معمولی سایہ بھی قابل برداشت نہ تھا۔ بدی کی وہ ساری قوتیں جنہیں باغ عدن میں شکست ہوئی اور جنہیں اس کے بعد بیابان میں شکست ہوئی، ان کا مجموعی زور اور غصہ اور نفرت وہ بھی اپنا بوجھ ڈالے ہوئے تھی۔ اب آخر میں باپ نے اپنا چہرہ ہی اپنے بیٹے سے چھپا لیا۔ باپ کی پاکیزہ آنکھیں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ سکیں جو ہم سب کے گناہ کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ عزیزو، بنی نوح انسان کے مجموعی گناہ کا گھٹا ٹوپ سیاہ بادل خدا اور مسیح کے درمیان آیا تو خدا کا چہرہ چھپ گیا تاکہ زمین پر ہونے والے اس تاریک ترین جرم کی وہ جھلک بھی نہ دیکھ پائے جس کے باعث یسوع کی غمناک پکار اٹھی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مگر وہ ابدی رضا اور اس کی پراسرار نفاذ فرمان کو پورا کر رہا تھا، اس کڑواہٹ سے کسی طرح بھی فرار نہ ہوا۔ یسوع کی یہی پکار یا ٹیس یا اس کا درد والا جذبہ پہلے ہی عہد عتیق کے الفاظ میں موجود ہے، یعنی زبور 22 جس کی کئی آیات مصلوبیت کے واقعات کی پیشگی عکاسی کرتی ہے۔ عزیزو، یسوع کی یہ ظاہری تنہائی اور اس کا کرب باپ کے ساتھ اس کے گہرے تعلق کو خوب اجاگر کرتا ہے۔ یہ تنہائی اور یہ دکھ اندیکھے نہ تھے، باپ اور بیٹے کا گہرا رشتہ قائم تھا، ازل سے تھا اور اب تک رہے گا۔ لوکا کی معرفت لکھے گئے رسولوں کے اعمال اس کے 13ویں باب 37ویں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی۔ مسیح کی اذیت اور اس کی مصلوبیت نے خدا کا وہ منصوبہ پورا کیا جو اس جہان کی نجات کے لیے ازل سے تیار کیا گیا تھا۔ لہٰذا اگر خدا اپنے بیٹے کو کچھ وقت کے لیے تنہائی اور دکھ میں نہ چھوڑتا تو وہ تمام بنی نوح انسان کو ابلیس کے چنگل میں ہلاک ہونے کو چھوڑ دیتا۔ اس لیے اس کا شکر کریں کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ ہم آزاد ہوں، ہم زندگی پائیں، ہم نجات حاصل کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت عطا کرے، آمین۔